اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے خطبہ متقین سے ہم آپ کی خدمت میں متقین کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ دو صفات کو آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ جو متقی افراد ہوتے ہیں ان کی گفتگو ثواب پر مبنی ہوتی ہے۔ ثواب صاد سے، ثواب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی گفتگو اس وقت جس بات کا تقاضا کرتی ہے ان کی گفتگو ویسے ہی ہوتی ہے۔ یہ کسی کا استہزاء نہیں کرتے، کسی کی تحقیر نہیں کرتے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، غلیظ الفاظ کو استعمال نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، بلکہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بالکل برحق گفتگو ہوتی ہے اور سچ پر مبنی گفتگو ہوتی ہے اور درست گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جب گفتگو کرو تو سیدھی سیدھی گفتگو کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ خداوند کریم تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ یقیناً ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ انسان میں کیا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ انسان کے اعضائے جسم میں جو سب سے خطرناک ترین عضو ہے وہ زبان کو شمار کیا گیا ہے۔ رسول خدا سے حدیث ہے کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، انسان کی ابن آدم کی جو بیشتر خطائیں، زیادہ تر خطائیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے۔ ومن کف لسانہ ستر اللہ عز وجل عورتہ، جو شخص بھی اپنی زبان کو کنٹرول کر لے تو خداوند کریم اس کے عیوب کو چھپا دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، یہ جو تمہاری زبان ہے یہ ہر خیر اور شر کی چابی ہے۔ فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانہ کما یختم علی ذهبہ وفضتہ، پس مومن کے لیے سزاوار یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر ایسے ہی تالے لگا کر رکھے کہ جیسے وہ اپنے سونے و چاندی کے صندوق پر تالے لگا کر رکھتا ہے۔ دوسری صفت جو بیان کی گئی کہ ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ میانہ روی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ یہاں پر لباس کی بات ہو رہی ہے لیکن لباس کو بطور کنایہ استعمال کیا گیا، یعنی جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ میانہ روی پر مشتمل ہوتی ہے۔ نہ وہ بہت زیادہ فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں متقین، اور نہ ہی وہ بخل سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اس میں سے ایک لباس بھی آتا ہے، جو انسان کا جو لباس ہے، ان کا جو متقین کا جو لباس ہے وہ میانہ روی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہ میانہ روی مختلف زمانوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہو کہ جس میں اگر انسان وہ لباس پہنے تو وہ مثال کے طور پر بادشاہوں والا لباس شمار کیا جائے، اور ممکن ہے کہ وہی لباس ایک زمانے میں ایک عام لباس شمار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سفیان ثوری نے اشکال کیا امام جعفر صادق پر کہ جو آپ لباس پہنے ہوئے ہیں یہ جو لباس نہ رسول خدا کا ایسے لباس تھا نہ ہی مولا کائنات کا ایسا لباس تھا۔ تو امام نے جواب دیا کہ ان رسول اللہ کان فی زمان مغفر جدب فاما اذا اقبلت الدنیا فاحق بها ابرارها لا فجارها، کہ رسول خدا جس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے، مولا کائنات جس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہ مسلمانوں کے لیے فقر اور فاقے کا دور تھا۔ اس میں اگر یہ لباس پہنا جاتا تو یقیناً یہ لباس انتہائی پرعیش لباس شمار کیا جاتا اور میانہ روی کی حد سے خارج ہونے والا لباس شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن جب دنیا مسلمانوں کے پاس آ گئی اور مال و دولت آ گیا تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے سب سے زیادہ حقدار نیکوکار افراد ہیں، نہ کہ فاسق و فاجر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔